أمور. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى من الله يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ایک مضمون کا مذاکرہ ہو رہا ہے آپ حضرات کے ساتھ، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اولاً تو جھگڑا ہی نہ ہو، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو ختم کیسے کیا جائے. کسی بھی اختلاف کا حل کیا ہے؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جھگڑا نہ ہو، اور کہیں جھگڑا ہو جائے ہر مسلمان کی ان جھگڑا کرنے والوں میں جو لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا اوصاف ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرے تو اولاً تو جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے، اور جھگڑا ہو بھی جائے تو جھگڑا ختم کیسے ہو جائے؟ وہ کیا اوصاف ہے کہ جن کی بنا پر جھگڑا ختم ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک جمعے میں یاد کیا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دو وصف ایسے ہیں اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا یا جھگڑا ہوگا ہی نہیں. ایک تواضع، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا ہے. معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، ماحول کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں میں اپنے آپ کو سب سے جو چھوٹا اپنے آپ کو سمجھے گا وہ کبھی بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا. جب دونوں آدمی ہر ایک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو وہاں جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. جھگڑے کی نوبت تب آتی ہے جب انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور پھر جب اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو اپنے لیے حقوق بھی بنائے گا کہ میرے یہ حق ہیں، یہ حق ہیں، یہ حق ہیں، اور جب ان حقوق کی دوسروں کی طرف سے ادائیگی نہیں ہوگی اس کو پھر غصہ لگے گا، جھگڑا ہوگا. ہاں، جو انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے گا اس کے ذہن میں اپنے لیے کوئی حقوق نہیں ہوگے. اگر کسی کی طرف سے کوئی جو ہے وہ رسپانس نہیں ملے گا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسرا وقت جو حضرت نے بیان کیا
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ایثار تھا، یعنی اپنے حقوق کی قربانی دے دینا، دوسرے کے حقوق کی فکر کرنا، خود تکلیف برداشت کر لینا، دوسروں کو تکلیف سے بچانا۔ جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس محلے میں، ماحول میں ہر مسلمان کے اندر یہ وصف ہوگا کہ وہ اپنے حقوق کی قربانی کے لیے تیار ہوگا اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگا رہے گا، یا خود تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی اسے فکر ہوگی، ایسے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور گزشتہ جب میں نے یاد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول کی زندگی گزارتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اور اس میل جول کی زندگی کو تکلیف لازم ہے، جب کسی سے مل جل کر رہے گا، میل جول کی زندگی گزارے گا، تو اسے دوسروں کی طرف سے تکلیف ضرور پہنچے گی۔ اور اس کا فلسفہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کسی بھی دو انسانوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا، دو انسانوں کی طبیعتیں مختلف، دو انسانوں کے مزاج مختلف، دو انسانوں کے تقاضے مختلف، تو لا محالہ جب دو انسان مل جل کر رہیں گے، میل جول کی زندگی گزاریں گے، تو چونکہ مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں، ذوق مختلف ہیں، خواہشات مختلف ہیں، تقاضے مختلف ہیں، تو لا محالہ ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچنے کا غالب گمان ہے، غالب امکان ہے، اور واضح امکان ہے کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم، کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، میل جول کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، تو میں یہ انسان، یہ مسلمان بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے میل جول کی زندگی گزارتا، جب میل جول نہیں رکھتا تو دوسروں کی طرف سے اسے تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ جن سے ہمارا تعلق ہے ان سے تکلیف پہنچتی ہے، اور جو دوسرے محلے میں رہتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو جب وہ میل جول کی زندگی نہیں گزارے گا تو دوسروں کی طرف سے تکلیف بھی نہیں آئے گی اور پھر صبر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ بہتر انسان نہیں، بہتر انسان وہ پہلا ہے جو دوسروں کے ساتھ میل جول بھی رکھتا ہے، میل جول کی مل جل کر زندگی گزارتا ہے، اور پھر ان کی طرف سے وہ تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا یہ انسان بدرجہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، تو لا محالہ پھر اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی اور صبر کی نوبت بھی نہیں آتی۔ یہ بہتر مسلمان ہے۔ اور صاف ظاہر ہے ہم میل جول کی زندگی کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے۔ کوئی مسلمان، کوئی انسان اپنی تمام ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان چاہے وہ اربوں پتی کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے میل جول رکھنا پڑے گا۔ میل جول میں کم از کم، اور نہیں تو والدین کے ساتھ میل جول۔ اب والدین فوت ہو گئے، اس کی اپنی اولاد ہو گئی، اولاد کے ساتھ میل جول ہے۔ یہ بھائی ہے تو بہنوں کے ساتھ میل جول ہے، یہ بہن ہے تو بھائیوں کے ساتھ میل جول ہے، والدین کے ساتھ میل جول، اولاد کے ساتھ میل جول، شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے ساتھ میل جول، بیوی ہے تو خاوند کے ساتھ میل جول، پھر ہمسایہ گیری بھی ہوتی ہے، رشتہ داری بھی ہوتی ہے، پھر کسی سے لینا دینا بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ تو سینکڑوں لوگوں سے ایک مسلمان کا میل جول تو ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں سے۔ رشتہ دار بھی تھوڑے تو نہیں ہوتے، سینکڑوں میں رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس آنا جانا، کبھی اس کے پاس آنا جانا، کبھی اس کے پاس آنا جانا، پھر بہن بھائیوں کی رشتہ داریاں ہو گئیں، رشتے اور بڑھ گئے۔ تو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ایک مسلمان اور انسان کا میل جول تو ہوتا رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کسی بھی دو انسانوں کا مزاج ایک جیسا نہیں۔ جب یہ سینکڑوں لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، جو سمجھے کہ سینکڑوں لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں،
تو سینکڑوں مزاجوں سے اس کا ٹکراؤ ہوگا، سینکڑوں مزاج اس کے سامنے ہوں گے، اس کا مزاج اپنا، جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، میل جول ہے، کسی سے گہرا تعلق، زیادہ تعلق، اور کسی سے تھوڑا تعلق ہے، جس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جس سے زیادہ تعلق ہوگا اس سے تکلیف زیادہ پہنچے گی، کیونکہ تکلیف کا پہنچنا یہ تعلقات کی بنا پر ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ جس سے تعلق نہیں ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں، ہمارا اس سے کبھی جھگڑا ہی نہیں، کبھی لڑائی جھگڑا ہی نہیں۔ ہاں لڑائی جھگڑا ہمارا انہیں کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ کچھ واسطہ ہے، تعلق ہے، تھوڑا واسطہ ہے تو تھوڑا جھگڑا ہوگا، جتنا واسطہ اور تعلق اور میل جول بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس کی طرف سے تکلیفیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ اور انسان کا سب سے زیادہ تعلق بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی کا سب سے زیادہ میل جول خاوند کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، لیکن بھائی بہن ہیں 15-20 سال کا چلے تھے، لیکن بیوی اور میاں کا جو تعلق ہے وہ تو جب تک مریں گے نہیں تعلق ختم نہیں ہوگا، آگے بھی تعلق رہے گا۔ تو میاں بیوی کا جو میل جول اور تعلق ہے یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور تکلیف کا پہنچنا یہ تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ آپ کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا، یہ انسان کو ذہن میں رہنا چاہیے، اس کا مزاج مجھ سے مختلف ہے، زیادہ اس کی طرف سے تکلیف بھی زیادہ ہوگی، یہ پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تم میل جول کی زندگی گزارو گے مزاج کے مختلف ہونے کی بنا پر تمہیں تکلیف پہنچے گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ جو اس پر صبر کرے گا وہ بدرجہ بہتر ہوگا۔ تکلیف کو، جو تکلیف پہنچی دوسرے کی طرف سے، اس کا کیا حل ہے؟ کئی حل تو میں پیچھے جو بتاتا رہا، جیسے تواضع و ایثار پیدا کر لے انسان اپنے اندر، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک اس کا حل صبر ہے، صبر، یہ سوچ کر کے بھائی زندگی تو میل جول کی گزارنی، اور مزاج ہم دونوں کا مختلف، گھر کے تمام افراد کا مختلف، تکلیف تو پہنچے گی۔ اب اس تکلیف سے چھٹکارا یا تو یہ ہے کہ گھر ہی توڑ دوں، نہیں، فَيَصْبِرُ عَلَىٰ عَذَابِ، پھر وہ دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو جو تکلیف پہنچی دوسرے کی طرف سے، اس کا حل، اس تکلیف کو ہلکا کرنے کا طریقہ وہ صبر ہے۔ انسان یہ سوچ لے بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو اصل زندگی نہیں ہے۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں نا، سفر میں بعض اوقات ایک 2-4 لوگ اکٹھے عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ایک جماعت بن جاتی ہے، کہیں 5 آدمی ہیں، کہیں 10 آدمی ہیں، کہیں 20 آدمی ہیں، کہیں 40 آدمی ہیں۔ جتنی جماعت بڑی ہوتی جاتی ہے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے سفر کے اندر، یہ چند دن کا تو سفر ہے، کوئی برداشت کر لو۔ ہمیں بھی سب یہی کہتے ہیں، کوئی برداشت کر لو، صبر کر لو، چند دن کا سفر ہے، بس۔ تو دنیا کی زندگی بھی آخرت کے مقابلے میں چند دن ہے۔ انسان یہ صبر کرتا ہے، پتہ نہیں کب تک زندہ رہنا ہے، پتہ نہیں کب سانس نکل جائے، تو یہاں لڑائی جھگڑا لے کر جائیں گے یہاں سے، پتہ نہیں ہم سے کوئی زیادتی ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے یہ بتایا کہ انسان اپنے ذہن میں یہ چیزیں لائے، بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، چند سال یہاں گزارنے ہیں، پھر یہاں سے چلے جانے ہیں۔ لیکن شیطان، قرآن میں آتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ایسے موقع کی تار میں رہتا ہے جب ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، شیطان فوراً وہاں آ دھمکتا ہے کہ تجھے اس نے تکلیف دی ہے، وہ اس کے دل میں اشتعال پیدا کرتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بس یہاں پر آ کر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، انسان کے اپنے اندر کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف نبی کی تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات ہیں، اور ایک طرف شیطانی چوکہ ہے، شیطانی وساوس ہیں، شیطانی خیالات ہیں۔ شیطان تو بھڑکاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بھڑکاتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے موقع پر انسان یہ تصور کر لے کہ بھئی یہاں چند دن کی زندگی ہے، مل جل کر رہنا ہے، پھر یہاں سے چلے جائیں گے، آخرت کی عیش کی زندگی ہوگی، وہ تکلیفوں سے خالی زندگی ہوگی۔
اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، خالصتاً تکلیف کی زندگی جہنم کی زندگی، خالصتاً راحت کی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے۔ کوئی ابھی یہ سوچے کہ دنیا کے اندر مجھے راحت 100% راحت مل جائے، یہ بھی اس کی حماقت ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو راحت اور تکلیف دونوں کا مرکب بنایا، دونوں کا مرکب۔ جس میں شروع میں عرض کیا، ارب پتی آدمی ہے تو وہ بھی پریشان ہے، حالات آپ کے سامنے، اخباریں پڑھتے رہتے ہیں۔ ارب پتی انسان ہے تو وہ بھی پریشان ہے، تکلیف سے کوئی خالی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی میں راحت بھی رکھی ہے اور تکلیف بھی رکھی ہے، یعنی راحت ادھر ہے اور تکلیف ادھر ہے، راحت اس کے پاس ہے، تکلیف اس کے پاس ہے۔ آپ کو جو آدمی خوشحال نظر آتا ہے حقیقت میں اس کے اندر بھی پریشانی ہو جاتی ہے، اس کو پورے دو تو بڑی پریشانی دکھائے گا۔ تو اس دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے راحت اور تکلیف کا مجموعہ اور مرکب بنایا۔ تو انسان یہ سوچے، اشتعال پیدا ہوگا، اور یہ اشتعال شیطان ایسا دلائے گا، وہ اپنے جس نے تکلیف دی ہے، جس کے ساتھ انسان کی لڑائی اور جھگڑا ہے، وہ اس کی غیبت کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس کی بعد اس پر بہتان باندھے گا، اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا، طرح طرح کے منصوبے بنائے گا، اس کا وہاں ذکر شر ہوگا، وہاں ذکر شر ہوگا، برائی کے ساتھ وہاں ذکر کرے گا، وہاں ذکر کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ وہ دل کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ دل کی آگ بھی ٹھنڈی، جذبہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ آگ کا والا جذبہ جو ہے وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ بھائی میں اس کو کب دن کی زندگی ہے، میں اگر بولتا ہی رہوں گا، صبح بناتا رہوں گا تو کب تک کرتا رہوں گا؟ آخر اس کا حل وہ صبر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر انسان جو صبر کرتا ہے دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر، اللہ اس کو خیر ہی خیر عطا فرماتے ہیں۔ وہ خیر ہے، بہتر ہے بدرجہ بنسبت اس انسان کے جو لوگوں سے میل جول کی زندگی گزارے بغیر میل جول کی زندگی نہیں گزارتا، اور جب دوسروں کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچتی تو صبر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ صبر کی نوبت ہی نہیں آتی، صبر کا عمل اس کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن یہ صبر پر، تکلیف پر صبر کرنے والا انسان بدل جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ پاک جو ہیں صبر کرنے والوں کو دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر، بعض اوقات انسان کو بیماری پہنچ جاتی ہے، کوئی اور صدمہ پہنچ جاتا ہے، اس پر بھی صبر، بعض اوقات دوسرے کی طرف سے نہیں پہنچتی ہے، اس پر بھی صبر۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ پاک اللہ ان کو اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے وہ حساب میں بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب۔ ہر عمل کا جو اللہ پاک نے اجر بتایا ہے وہ حساب پر ہے، اس کو 7 گنا دوں گا، اس کو 10 گنا دوں گا، اس کو 700 گنا دوں گا، اس کو 7000 گنا دوں گا۔ یہ لیکن صبر کرنے پر اللہ پاک جو اجر عطا فرمائیں گے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، ان کا کوئی شمار نہیں ہے، جو اس پر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ یوں سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی عدد نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری عرف کے اندر کوئی عدد نہیں کہ اللہ پاک اس عدد کو بیان کرے، 1 ہے، 10 ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، پدم ہے، آگے ہمارے پاس عدد نہیں ہے۔ تو صبر پر اللہ پاک کی طرف سے جو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا، وہ کسی حساب میں آنے والا ہے، اس کے لیے کوئی عدد ہی نہیں ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بعض بزرگوں کی یہ خاصیت اور عادت ہوتی ہے، انسان اگر یہ سوچے یار میں اس کے خلاف اگر منصوبے بناؤں گا، تدبیریں کروں گا، مثال کے طور پر مجھے کس نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، اب پہلے تو میں یہ سوچوں گا، اس چیز کی تحقیق اور تفتیش کروں گا کس مجلس میں کر رہا تھا، وہ کون کون تھے اس مجلس کے اندر جہاں میرا برا ذکر ہو رہا تھا، اس کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس جاؤں، ہاں بھائی اس نے کیا کہا تھا، میں ان کو گواہ بناؤں گا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن
اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا وقت ضائع کرنے کا کیا ہوتا ہے، یہ سارا وقت ضائع کرنے والی بات نہیں، کیوں نہ اس وقت کے اندر میں اللہ اللہ کر لوں، اللہ کو یاد کر لوں۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ ہر بزرگ کی اپنی شان ہوتی ہے، ہر بزرگ کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب، ہر بزرگ کی اپنی شان ہوتی ہے؟ تو میں تو یوں کر، ابھی فلاں مسجد میں چلا جا، صبح کی نماز کے بعد کا وقت ہے، وہاں 3 بزرگ بیٹھے ہوں گے، 3 اللہ والے بیٹھے ہوں گے، تلاوت میں ذکر میں مصروف اور مشغول ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کو جا کر برابر برابر مکہ مار، مسجد میں جا ہر ایک کو برابر برابر مکہ مار۔ اچھا، وہ گیا اس مسجد میں، باقی 3 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس محلے کے بزرگ تھے، تو اس نے 3 کو برابر برابر مکہ مارا۔ جب پہلے کو مکہ مارا تو اس نے پلٹ کر مکہ مارا، پلٹ کر اتنا مکہ تھا اتنا مارا۔ دوسرے کو مکہ مارا، اس نے جو ہے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے تلاوت میں مصروف رہا۔ تیسرے کو مکہ مارا، اس نے پلٹا اور کہا کہ ہو آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی آپ کے ہاتھ سے، اس کا ہاتھ دبانے لگ گیا، مکہ مارنے والے کا ہاتھ مار گیا۔ اب اس کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ باقی بزرگوں کی حالت مختلف ہے، بزرگوں کی شان مختلف ہے۔ اب وہ واپس اسی آدمی کے پاس ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ بزرگوں کی شان مختلف ہے، لیکن یہ سمجھ کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے تجھے پلٹ کر برابر کا مکہ مارا ہے اس نے بھی تیرے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا، وہ اللہ والا ہے، اگر وہ آپ سے بدلہ نہ لیتا اور معاف بھی نہ کرتا تو پھر بدلہ اللہ لیتا تھا، پھر بدلہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں جو کسی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اگر وہ پلٹ کر تجھے مکہ نہ مارتا اور وہ معاف بھی نہ کرتا تو اللہ تجھ سے انتقام لیتے، اور ایک ہے ایک انسان کا انتقام لینا اور ایک ہے اللہ کا انتقام لینا۔ انسان کتنا انتقام لے لے گا، اللہ جب انتقام لیں گے تو اس کو تو بھائی پھر دیں گے۔ اس لیے اس نے تیرے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے تجھے پلٹ کر برابر اس نے بدلہ لے لیا۔ دوسرے نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اس نے مجھے مکہ کیوں مارا، پوچھا تک بھی نہیں، کہا کہ اس نے اس لیے نہیں پوچھا، اس نے کہا کہ میں پوچھوں گا کہ اس سے بدلہ لوں گا، اپنا وقت جائے گا۔ اتنی دیر میں تو ہمارے جھگڑے کو تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اتنی دیر میں تو میں 5-10 پارے پڑھ لوں گا، اتنا میں ذکر کر لوں گا، اتنے نوافل پڑھ لوں گا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اس سے جھگڑا کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ تو نے مجھے مکہ کیوں مارا، اور اس سے جھگڑا کروں گا، بدلہ لینے کی کوشش کروں گا، بدلہ لینے کے منصوبے اور تدبیریں کروں گا، اپنا وقت ضائع کروں گا، اس دوران میں تو میں اللہ کا بہت بڑی بات کر سکتا ہوں۔ اور تیسرے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی مارنے کی، آپ نے مارا مجھے مکہ، نہیں آپ کو تکلیف تو نہیں۔ میں کہ یہ بدلہ لینے والے نہیں بلکہ معاف کر کے مزید احسان کرنے والے لوگ، مزید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف والوں نے آپ کو کیا دی، تکلیف پہنچائی، اور فرشتہ آ گیا، جبریل السلام آ گئے، اگر حکم دیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان ملیہ میٹ کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ملیہ میٹ کر دو، نہ ہی صرف معاف کیا بلکہ مزید احسان کرتے ہوئے دعا بھی کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں میں ان کے لیے کتنا خیر خواہ ہوں۔ یہ وہ شان ہے جس کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی صورت تو ہے صبر کرنے کی، اور صبر اس لیے بھی کرنا ضروری ہے اگر انسان، اگرچہ اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، مسلمان کو شریعت کے اندر بدلہ لینے کی اجازت ہے پورا پورا برابر برابر، اگر وہ بدلہ لے گا، اگر 1 تولہ زیادہ اس نے مار لیا، یہ بدلہ برابر برابر نے لیا، اس کا جس طرح کا مکہ تھا اس سے تھوڑا سا زیادہ مکہ مار لیا، اب یہ ظالم ہو جائے گا۔ اس لیے بھی صبر کرنا اہم ہے، اور صبر کرنا ضروری ہے کہ میں بدلہ لوں گا تو کیسے لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ بدلہ لیتے وقت، کیونکہ شیطان ابھارتا ہے نا، ان شیطان یکذب بینہم،
انتقام پیدا کرتا ہے شیطان انسان کے دل کے اندر، بدلہ لے لے، اور جب انسان کے اندر غصہ آتا ہے اور وہ بدلہ لیتا ہے تو بعض اوقات آپس سے باہر ہو جاتا ہے. اس نے 2 مار اس سے 3 مار دیے، اب تیسرے کا حساب کون دے گا؟ اس لیے جو وہ صبر کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اگر ہم بدلہ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے 2 مارے ہیں اور میں غصے میں 3 مار دوں گا، تیسرا مارنے کی بنا پر میں ظالم ہو جاؤں گا. اور جس طاقت کا اس نے مکہ مارا ہے ہو سکتا ہے کہ بدلہ لیتے وقت اس سے زیادہ طاقت کا مار دوں، زیادہ طاقت کا مار دوں، اس بنا پر وہ ظالم ہو جائے گا. بدلہ لینے والا وہ ظالم ہو جائے گا. اس لیے پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ صبر کر لینے میں بہتر. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بدلہ لینے کی اجازت ہے شریعت کے اندر، بدلہ لینے کی اجازت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن انسان جب بدلہ لے گا، غصہ جب انسان کو آتا ہے تو پھر کنٹرول سے باہر ہو جائے. پھر وہ بدلہ برابر کا نہیں لیتا بلکہ وہ زیادہ ہی کچھ کر بیٹھتا ہے. زیادہ کرنے کی بنا پر پھر وہ ظالم نہیں رہے گا بلکہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے. اس کو پھر جو اس نے زیادتی کی، جو اس نے بڑھوتری کی، جو اس نے اضافہ کیا، 2 کے 3 مار دیے، یا اس نے جس طاقت کا مارا تھا اس نے اس سے زیادہ طاقت کا مار دیا، اس کا پھر کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے صبر کرنے کی اہمیت ہے. شریعت بار بار یہ کہتی ہے بڑا ان صبر تم لہوا خیر صابر، اگر تم صبر کرو گے، صبر کرنے پر جہاں یہ فائدہ ہوگا اللہ پاک اس صبر پر بے حد و بے حساب اجر و ثواب دیں گے، اور یہاں صبر کرنے پر ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بدلہ لیتے وقت غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جاؤ اور زیادہ بدلہ لے بیٹھو، برابری سے زیادہ کر بیٹھو، پھر تم ظالم بن جاؤ گے اور آخر میں پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا. اور دوسرا میں نے یہ کہا اگر انسان بدلہ لینے پر آ جائے گا تو بدلہ لینے کے لیے اس کو تدبیریں کرنی پڑیں گی، اس کو وقت لگانا پڑے گا، فلاں کے پاس جانا، فلاں کے پاس جانا ہے، تو اتنا وقت ضائع ہوگا. تو اللہ والے 2 چیزیں سوچتے تھے صبر کرنے کے لیے. صبر کرنے کی فلسفہ یہ ہے اگر آپ بدلہ لیں گے برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اس میں خطرہ رہتا ہے کہ انسان بدلہ برابری سے زیادہ لے لے گا، پھر ظالم بن کر آخر میں پکڑا جائے گا. یا اس بنا پر بزرگ اللہ والے صبر کرتے ہیں، اور شریعت بھی صبر کرنے کا کہتی ہے کہ تم بدلہ لو گے، جھگڑا کرو گے، اس میں تمہارا اتنا وقت ضائع ہوگا، اس وقت میں تم کتنا ہی اللہ کی بات کر سکتے ہو، کتنا اپنا جو تم تعمیری کام کر رہے ہو تم تعمیری کام کر سکتے ہو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ایک ہے صبر کرنا. صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. میرا معاملہ اللہ کے حوالے، میں سچا ہوا تو اللہ تیری پکڑ کرے، تو نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو اللہ تیری پکڑ کرے، بس میرا معاملہ اللہ کے سپورٹ. اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. بلکہ ایک ساتھی نے یہ حدیث کے اندر بلکہ آتا ہے، ایک ساتھی نے کہا جی اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے، حدیث کے اندر ما احد اصبر على عذاب من الله يدعون له البلد وهو يعافيهم ويرزقهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان بھی اللہ سے زیادہ صابر نہیں. سب سے زیادہ صبر کرنے والے اللہ کی ذات ہے. ہم تو تب صبر کرتے ہیں جب ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی. ہم بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم صبر کرتے ہیں. ہم میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو طاقت ہو اور وہ بدلہ نہ لے، طاقت ہو اور وہ صبر کر جائے. یہ بہت کم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر. ہمارے یہاں تو صبر وہی کرتے تو طاقت نہیں، بدلہ لینے کی طاقت نہیں. اس کو نہیں کہتے صبر کرنا. صبر کرنا وہ کمال والا ہے کہ انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ بدلہ نہ لے. یہ ہے کمال کا صبر. یعنی ہمارے ہاں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے وہ بدلہ لیتا ہے، ہاتھ سے تجاوز بھی کر جاتا ہے، اور جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے وہ صبر کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، ایسے آدمی کو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن کمال صبر وہ ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود وہ بدلہ نہ لے. اور بتاؤ سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس طاقت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور اللہ کے ساتھ انسانوں نے کتنا ظلم کیا. اللہ کا انسان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، مخلوق کو خالق کا بیٹا بنا دیا.
وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر جو سب کچھ کرنے والی ذات وہ ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، عبادت کا صرف وہی اکیلا حقدار ہے، لیکن لوگوں نے اوروں کو شریک کر دیا، اوروں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ میرا ایک مرلہ زمین ہو کوئی اس پر اور قابل ہو جائے، مجھے کتنا غصہ لگتا ہے۔ اور یہ عبادت صرف کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق ہے، لوگوں نے یہ حق دوسروں کو دے دیا، لیکن اللہ ان مشرکین کو جو شرک کر رہے ہیں، ان کو جو اللہ کی اولاد تجویز کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ایک ہے اللہ کی ماننے والے اور ایک اللہ کی نہ ماننے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اور دنیا کے اندر ہمیشہ کفر اور شرک کرنے والے اور ہمیشہ اللہ کے نافرمان کیا رہے ہیں؟ زیادہ رہے ہیں۔ وَيُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کرنے پر آ جائیں تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ دنیا باقی نہ رہے، ایک لمحے کے لیے، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اللہ صبر کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مجھے تکلیف پہنچائے گا میں ایک مرتبہ صبر کر لوں گا، دوسرے پہنچائے گا پھر میں صبر کر لوں گا، تیسرے پہنچائے گا، آخر کار میرا پارا حد سے تجاوز کر رہا ہے، میں آپ سے بھائی اب تو میں صبر بھی کروں، پھر بار بار میں تکلیف دے رہا ہوں، اور یہ انسان اللہ کو بار بار تکلیف دے رہا ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، مقصد یہ اللہ تو ایسے نہیں ہے کہ کسی سے متاثر ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مسلسل، لیکن اللہ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اللہ صبر کرے، صرف صبر نہیں کرتے بلکہ وَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ ان کو رزق بھی دے رہے ہیں۔ بلکہ کافروں اور مشرکوں، آپ ذرا دیکھیں کہ دنیا کے اندر نظر ڈالیں، کافروں اور مشرکوں کو ہم سے زیادہ رزق دے رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن آخرت میں پکڑ کریں گے اللہ پاک، ہم بھی یہی چاہتے ہیں تم صبر کر لو، آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ بھی صبر کرتے ہیں، آخرت میں ان کی پکڑ کریں گے، اور مسلمان کو جب کسی سے تکلیف پہنچے تو وہ دنیا کے اندر صبر کر لے، اللہ ان کی آخرت میں پکڑ کرے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر درجہ ہے معاف کر دینا، تاکہ ہمارا جس مسلمان نے ہمیں تکلیف دی اللہ آخرت میں بھی اس کو معاف کر دے، آخرت میں بھی اس کی پکڑ دے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے میاں جی نور محمد صاحب، میاں جی نور محمد جو سمجھو ہمارے زیادہ پیر ہیں، ہمارے بڑوں کے بھی پیر ہیں۔ ان کا مزاج یہ تھا، ان کو جب کوئی تکلیف دیتا تھا وہ فوراً معاف کر دیتے تھے، اس کو دینا معاف کر، حتیٰ کہ ان کی کوئی چیز چوری کر لیتا تھا، ان کی کوئی پیسے اٹھا لیتا تھا، وہ فوراً اس کے لیے حلال کر دیتے تھے، تو میں نے اس کے لیے حلال کیا تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی چیز حرام کھا رہا ہے، مطلب میں نے اس کے لیے حلال کیا، میں نے توبہ کر دیا، میں نے اس کو ہیبہ کر دیا، میں نے اس کے صدقہ کر دیا۔ لکھا ہے واقعات میں، ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھ میں تھیلی رکھتے تھے، جب بازار جاتے تھے تھیلی ہاتھ میں، تھیلی کے اندر پیسے ہوتے تھے، دکاندار سے سودا لیتے، بھائی سودا دے دو، جب پیسے کا وقت آتا تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے، بھائی پیسے تو گن کر نکال لے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو ذکر کر رہا ہوں۔ اتنا ٹائم بھی بتاتے تھے کہ میں تو ذکر کرنا، میں تو اللہ کرنا، تھیلی اس کے سپرد کر دیتے تھے، بھائی اس میں سے اپنے پیسے نکال لو، باقی تھیلی دے دے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایسے بازار کے لیے جا رہے تھے، ہاتھ ان کے تھیلی تھی، لوگ بھی تار میں ہوتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بزرگ کے ہاتھ میں تھیلی ہے، بابا جی کے ہاتھ میں، اس نے چپٹا مارا اور تھیلی لے گیا۔ حضرت نے فوراً ہی اس کے لیے حلال کر دیا، میں نے یہ تھیلی اس کے پیسے اس کے لیے حلال کر دیا۔ اب وہ بھاگا، بھاگنے کی حالت میں انسان کا بعض اوقات ہوش ختم ہو جاتے ہیں، اب ایک گلی میں بڑھتا ہے، دوسری گلی میں، تیسری گلی میں، اب اس کو اپنے گھر پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا۔ حضرت کی کرامت کی ہے کیا حضرت تو معاف کر چکے، بہت گھوما لیکن اس کو راستہ نہیں ملا، اس کے دماغ میں یہ بات آئی، یہ اسی بابے کی کرامت ہے، میں نے اس کی چوری کی ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے،
انہوں نے کوئی بد دعا کیا، مجھے راستہ نہیں مل رہا، وہ واپس پھر اسی بازار میں آئے، میاں جی انہوں صاحب تھے وہاں پر موجود تھے، میں بابا جی مجھے معاف کر رہے یہ تھیلی دے رہے، میں یہ کون سی تھیلی؟ میں یہ آپ کی تھیلی ہے، میری تو میں تو تیرے لیے کر دی تھی، میں تیرے لیے حلال کر دیا تھا سب کچھ، اب یہ تیری ہے میری نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا جی حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے تو راستہ نہیں مل رہا تھا جانے کو گھر، تو میں تو یہ سمجھا کہ آپ نے کوئی بد دعا کیا، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ تھیلی تیری ہے، میں نے تیرے لیے کر دیا، تو میں واپس لے نہیں سکتا، میں تو تجھے مالک بھی بنا دیا اس کا، میں کہ مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا تھا، میں کہاں کدھر کون سے محلے میں مسئلہ محلے خدا میں پہنچایا، یہ جی اس کو لیا اس کو گھر پہنچا کر، ایک ہے صبر کرنا اور ایک ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ معاف کرنا سب سے بڑا درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ہم امتی ہیں، جس ذات کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی ساری زندگی عفو و درگزر سے بھری پڑی ہے۔ عفو و درگزر، معاف کر دینا۔ اگر معاف نہیں کر سکتے، اعلیٰ درجہ ہے، تو کم از کم صبر تو کر سکتے ہیں۔ صبر کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہم زیادتی سے بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم اگر برابر کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے ہم غصے میں آ کر زیادتی کر بیٹھیں، پھر وہ ظالم نہیں ہوگا، پھر ہم ظالم ہو جائیں گے اور آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ دوسرا، ہم اس سے بدلہ لینے میں ہمارا وقت لگے گا، کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، اس مہینے اس وقت کے اندر ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور تعمیری کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا بلکہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ معاف کر دیا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنا بہت بہترین چیز ہے۔ فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں بدلہ نہیں لیتے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ ان کو اتنا زیادہ اجر و ثواب دے گا کہ اے دنیا کے لوگوں، وہ تمہارے حساب میں آ ہی نہیں سکتا، تمہارے پاس کے لیے عدد ہی نہیں ہے اس کو شمار کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق